الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ایک بار پھر ہم سلسلہ دارالافتاء اہل سنت لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ کے شرعی سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ مفتی سجاد عطاری ان شرعی سوالات کے قرآن و سنت کی روشنی میں آپ لوگوں کو ان کے جوابات پیش کریں گے۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہم سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے، لیکن سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ جو لائیو ابھی شروع ہوا ہے اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی علم دین حاصل کر سکیں اس کے ذریعے سے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئرنگ کریں، اس کے لائک کریں اور اپنے سوالات کمنٹ میں لکھیں۔ سوال لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام لکھیں، شہر کا نام لکھیں اور مختصراً اپنا سوال ادھر درج کر دیں۔ انشاءاللہ عز و جل کوشش ہوگی کہ آپ کے سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم سلسلہ شروع کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں اس جگہ سے ہم پہلا فیس بک لائیو کر رہے ہیں۔ یہ تاریخی طور پر بھی ایک جگہ تاریخی حیثیت بھی رکھتی ہے کہ یہ جو جامعۃ المدینہ ہے اس کا نام ہے فیضان عثمان غنی۔ یہ دعوت اسلامی کا پہلا جامعۃ المدینہ بھی ہے، اور المدینۃ العلمیہ جو کہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے اس کی بھی یہیں سے ابتدا ہوئی تھی۔ تو کافی سارے علماء کرام یہاں سے فارغ التحصیل ہیں۔ میں مفتی صاحب سے بھی عرض کروں گا کہ آپ نے بھی یہیں تعلیم حاصل کی ہے، درس نظامی کیا ہے، تو آپ بھی کچھ اس جامعۃ المدینہ کے حوالے سے ہمیں بتائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو جامعہ ہے، اولاً تو جامعہ کی جو ابتدا پہلے درجے لگے تھے وہ نیو کراچی میں لگے تھے، مدرسۃ المدینہ گودھرا کالونی جو ہے وہاں اولاً اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر جب وہاں درجات بڑھے تو پھر یہاں جو ہے وہ ان درجات کو جو درس نظامی کے درجات تھے ان کو یہاں پہ شفٹ کیا گیا۔ تقریباً 96 یا 97 میں جو ہے یہ یہاں پہ جامعہ جو ہے وہ منتقل ہوا۔ یہ جو پیچھے عمارت نظر آ رہی ہے، اس عمارت کا جو سنگ بنیاد ہے وہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے رکھا ہے۔ ایک یہ بھی اس کو حیثیت جی، یہ بھی ایک اعزاز ہے اس کے لیے، کیونکہ جس جگہ پر ہم بیٹھے ہیں یہ جو ہے وہ عمارت اصل نہیں تھی، اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا۔ اصل عمارت وہ پیچھے والی ہے، اور یہ بھی اعزاز ہے کہ مرحوم رکن شورا حاجی مشتاق عطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت امیر اہل سنت کے ساتھ تھے جس وقت اس کا افتتاح ہوا۔ تو وہ لمحات یاد آ رہے ہیں، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسی جگہ پر جو ہے آپ کسی اہم معاملے کے اوپر مشورہ فرما رہے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس جامعہ کی حیثیت ہے، اور کافی علماء جو پہلے درجوں سے ہیں وہ یہیں سے فارغ ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں بھی درجات کا آغاز ہوا۔ مفتی صاحب سوالات تو آنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ فضیل قادری عطاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جسم پہ ٹیٹو بنانا، ڈیزائن وغیرہ بنواتے ہیں مشین سے، جائز ہے ناجائز ہے؟ ٹیٹو بنوانا جائز نہیں ہے۔ اپنے جسم کو سوئیوں سے کھدوانا یا مشین سے کھدوانا شرعاً یہ ناجائز اور گناہ ہے۔ صحیح۔ لیاقت محمود ہیں ملیشیا سے، پوچھ رہے ہیں کہ بد عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ خراب ہو، اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیے، امام کے لیے جو ہے وہ صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے۔ امام جو ہے وہ نماز کا امین ہوتا ہے، اور اگر امام کا عقیدہ صحیح نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کو امام بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہمیں دارالافتاء اہل سنت کا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے اس کے ان باکس میں ہمیں ملا تھا۔ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہر انسان کے کندھوں پر فرشتے ہوتے ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ کافروں کے کندھوں پر نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کا جو فرمان ہے کہ بندہ جو بھی الفاظ بولتا ہے تو 2 فرشتے اس کو جو ہے وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، مفہوم ہے یہ۔ تو ہر انسان چاہے وہ کافر ہو
یا مسلمان ہو تو کرامن کاتبین دونوں مقدس محترم فرشتے موجود ہوتے ہیں ان کے ساتھ. اور یہ جو انہوں نے سنا ہے کہ کافروں کے ساتھ نہیں ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. منیب الرحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ باڈی سے بال ریموو کرنا ہمیشہ کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ کچھ ایسا طریقہ اپنانا جس سے ہمیشہ کے لیے بال ختم ہوں؟ جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. البتہ جو بالکل جو ہے وہ منڈوا دینا، ختم کروا دینا، مرد کے لیے اس کو مکروہ قرار دیا ہے. بالخصوص جو سینے کے بال ہیں اس کو مکروہ قرار دیا ہے. محمد ارسلان بھائی ہیں حیدرآباد سے، پوچھ رہے ہیں کہ حق مہر شرعی کتنا ہے؟ شرعی طور پر جو حق مہر کی کم از کم مقدار ہے، یعنی زیادہ سے زیادہ تو کوئی اس کی حد نہیں ہے، چاہے آپ کتنا بھی دے دیں، لیکن جو مقدار بیان کی جاتی ہے وہ کم از کم مقدار بیان کی جاتی ہے کہ اس سے کم نہیں ہونا چاہیے. وہ 2 تولے 7.5 ماشے چاندی یا 31 گرام جو ہے وہ چاندی بنتی ہے. 2 تولے 7.5 ماشے یہ اس کی شرعی مقدار ہے. اس سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ باہمی رضامندی سے جتنے پر بھی دونوں فریق راضی ہو جائے. صحیح. ارسلان اوان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ منہ بولے رشتوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، منہ بولے رشتوں کے بارے میں جو احکام ہیں جو لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کئی طرح کے ہیں. ایک تو جو ہے وہ وراثت سے متعلق احکام ہیں، عام طور پر اس کا پوچھا جاتا ہے. تو جو وراثت سے متعلق احکام ہیں، منہ بولا بیٹا، منہ بولا بیٹی جو ہے وہ شرعی طور پر جو منہ بولا باپ ہے اس کے وارث نہیں ہے. دوسرے محرم اور غیر محرم ہونے کے اعتبار سے ہے تو جو منہ بولا بیٹا یا بھائی یا بہن ہے تو وہ بولنے سے بھائی بہن حقیقی نہیں ہو جاتے ہیں. ان کا جو غیر محرم ہونا ہے آپس میں وہ اسی طرح ہی رہے گا. تو اس اعتبار سے یعنی اگر اس اعتبار سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اگر کسی اور حیثیت سے پوچھنا چاہتے ہیں تو اس کو واضح کر کے پوچھا جائے. ظہیر احمد بھائی ہیں UAE سے، پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کا اپنے شوہر کے لیے پلکنگ کروانا جائز ہے؟ دیکھیے، بیوی شوہر کے لیے وہی کام کر سکتی ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جو چیز شرعاً ناجائز ہے وہ شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے اور کسی اور مقصد کے لیے بھی جائز نہیں ہے. جو پلکنگ کروائی جاتی ہے، آبرو وغیرہ جو نکالے جاتے ہیں، اس کو احادیث پاک میں ایسی عورتوں کے اوپر لعنت فرمائی گئی ہے اور اس لیے فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا. حدیث پاک میں ممانعت ہے تو اس اعتبار سے ان کا یہ ایسا اقدام کرنا ناجائز اور گناہ ہے. اسلامی بہن کا سوال آیا ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ حق مہر کے بارے میں لڑکی خود ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ مجھے دیں؟ اگر اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو حق مہر جو ہے وہ لڑکی کا ہی حق ہے. تو اس اعتبار سے عام طور پر جو باحیا معاشرے ہیں وہ اس میں والدین ہی طے کرتے ہیں، لیکن اگر والدین کو لڑکی سے پوچھنا چاہیے اور لڑکی اگر ڈیمانڈ کرتی ہے تو اس میں بے حیائی والی بات بھی نہیں ہے. شرعاً یہ اس کا حق ہے. اگر وہ اس کی ڈیمانڈ کرتی ہے یا وہ اس کے بارے میں کلام کرتی ہے کہ اتنا ہونا چاہیے تو اس میں شرعاً کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. صحیح. ایک اسلامی بھائی ہیں، نام تو انہوں نے عجیب و غریب رکھا ہوا ہے، فیس بک پہ ہوتا ہے کہ نام بڑے عجیب و غریب اپنی آئیڈیاں بنائی ہوتی ہیں. پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہوار پر، وہ ہمارے آفیسر ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ان کے تہوار پہ ہم ان کو کوئی گفٹ وغیرہ دے سکتے ہیں؟ غیر مسلموں کے ساتھ دوستی، محبت، راہ و رسم جو اس طرح ہوتی ہے یہ رکھنا جائز نہیں ہے. قرآن پاک میں منع فرمایا گیا ہے. اور پھر ایسے خصوصی مواقع کے اوپر جو ان کے خصوصاً مذہبی تہوار ہوتے ہیں ان مواقع پر تو دینا جائز نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں علماء نے کفر بھی لکھا ہے. تو لہٰذا اس طرح تحفے تحائف ویسے بھی دینے کی اجازت نہیں ہے کہ تحفہ تحائف دینے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے. تو ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ ان سے دور رہنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اسلامی بہن کا سوال ہمیں موصول ہوا تھا، کیا پریوں کا وجود ہے یا نہیں؟ اس بارے میں ابھی ذہن میں نہیں ہے تو لہٰذا اس کا جواب نہیں دے سکتا. واللہ تعالی عالم ورسولہ بالصواب.
حماد علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بد عقیدہ کو اپنا استاد بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بد عقیدہ کو استاد نہیں بنانا چاہیے، بلکہ حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو کہ تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو۔ تو یہ جو علم ہے، جب استاد بنائے گا تو استاد ہونے کی حیثیت سے پھر اس کا جو مرتبہ ہے، پھر اس کی عزت، احترام، یہ والے سارے معاملات تو بد مذہبوں کی عزت اور احترام سے منع کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ان سے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ کسی طرح کا علم، بالخصوص دینی علم حاصل نہیں کرنا چاہیے۔ محمد سلمان احمد اتاری ہیں USA سے، پوچھ رہے ہیں کہ اب بینک سے لون وغیرہ لے سکتے ہیں؟ عام طور پر بینک سے جو لون لیا جاتا ہے تو اس کے اوپر، لون کے اوپر بینک زیادہ وصول کرتا ہے، اور یعنی بینک قرضہ دیتا ہے اور قرض کے اوپر نفع وصول کرتا ہے، اور ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے اس کو حدیث پاک میں سود قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے بینک سے لون لینا اور اس کے اوپر سود ادا کرنا، یہ دونوں جائز نہیں ہے، چونکہ یہ سودی معاملہ ہے، اس میں سودی معاملہ کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے لون لینا جائز ہی نہیں ہے۔ افتخار خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا پرائز بانڈ کی رقم جو انعام میں نکلے استعمال کرنا جائز ہے؟ پرائز بانڈ جو ہیں یہ خریدنا جائز ہیں، سوائے یہ کہ جو ابھی گورنمنٹ نے 40,000 روپے والے پرائز بانڈ نکالے تھے، تو ان کا خریدنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ جو دیگر پرائز بانڈ ہیں ان کا خریدنا بھی جائز ہے، اور ان کے اوپر ملنے والی جو رقم ہے اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ امید ہے کہ ان کو اپنا جواب مل گیا ہوگا۔ فرحان احمد بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ موبائل سے، ان ایام میں موبائل سے آیت یا کوئی سورت پڑھ سکتی ہیں؟ قرآن پاک جب بندے کے اوپر غسل فرض ہو، حالت جنابت میں ہو، تو ایسی صورت میں قرآن پاک پڑھنا جائز نہیں ہے۔ جب مخصوص ایام ہوتے ہیں تو اس وقت وہ حالت جنابت میں ہوتی ہے، تو قرآن پاک کا پڑھنا، چھونا یہ جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ منصور باجوہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز عشاء کے ٹائم سو جانا اور رات کو اٹھ کر نماز قضا ادا کریں یا کمپلیٹ؟ دیکھیے، جو عشاء کا وقت ہے، عشاء کا وقت جو ہے وہ صبح صادق تک رہتا ہے، یعنی جب صبح کا وقت شروع ہوتا ہے تو اس وقت تک عشاء کا وقت رہتا ہے، لیکن بلا وجہ جو ہے اس کو آدھی رات سے زیادہ تک جو ہے وہ مؤخر کرنا یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اور جماعت جو ہے وہ واجب ہے مرد کے اوپر۔ اب کوئی جماعت جان بوجھ کر ترک کر دیتا ہے تو جماعت کا ترک کرنا گویا کہ واجب کا ترک کرنا ہے، اور واجب کا ترک گناہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ گناہ گار بھی ہوں گے۔ تو لہٰذا یوں تو ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھے، عشاء کا وقت ہے، اگر ادا کر لی ہے تو یہ ادا ہوگی، قضا نہیں ہوگی، اس کو قضا نہیں کہیں گے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ جب تاخیر ہو جاتی ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ نماز قضا ہوگی۔ نماز قضا ہوتی ہے جب نماز کا وقت چلا جائے، اگر وقت باقی ہے تو پھر وہ قضا نہیں ہے، ادا ہے۔ لیکن اس کی ادائیگی میں جو تاخیر والی صورتیں ہیں اس کا میں نے جواب عرض کر دیا۔ صحیح۔ عبد الرحمن بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کراچی سے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی؟ بغیر محرم کے عورتوں کا شرعی سفر یعنی 92 کلومیٹر کے ارادے سے سفر کے لیے بغیر محرم کے نکلنا یہ ناجائز اور گناہ ہے، تو اس لیے یہ سفر تو نہیں کر سکتی ہیں۔ اور اگر شہر سے باہر جانا ہے تب بھی عورتوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے محرم کو ہی ساتھ لے کر جائیں، لیکن اگر شرعی سفر سے کم مسافت پر جاتی ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی۔ صحیح۔ عبد الواجد بھائی کا سوال ہمیں ملا تھا، کہتے ہیں کہ جس گھر میں میت رکھی ہو اس گھر میں حاملہ خواتین نہیں جانا چاہیے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی تو دیکھیں کوئی حقیقت نہیں ہے، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں مشہور ہوتی ہیں بہت سارے مواقع کے اوپر، تو یہ بھی ایک مشہور باتوں میں سے ایک مشہور بات ہے جس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حاملہ خواتین کا بھی جانا
بالکل جائز ہے. ابھی سفر بھی آ رہا ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. 13 نمبر جی 13 تیزی اور بلاؤں کا نزول اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں سنی سنائی کے اوپر رائج ہیں جن کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے. عبد الحمید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جس وقت حضرت علی کا انتقال ہوا اس وقت حضرت امام حسین اور امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی تھی 3 ہجری کو، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے 4 ہجری کی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انتقال کا سن ہے وہ ہے 40 ہجری. تو اس اعتبار سے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 37 سال بنتی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 36 سال بنتی ہے. 36 سال تھی. اسلامی بہن کا سوال ملا ہے کہ ڈیلی بیسس پر نکالے جانے والے صدقے کی رقم ہمارے پاس ہی جمع ہوتی ہے، ضرورت پڑنے پر اپنے بہن بھائیوں پر یا خود پر خرچ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اپنا صدقہ اگر فقیر کو نہیں دیا ہے، صرف نیت یہ کی ہے کہ اس کو خرچ کریں گے اور ابھی اپنے پاس رکھا ہوا ہے جو عام طور پر نفلی صدقہ ہوتا ہے، تو اب کسی بہن بھائی کو بلکہ خود کو بھی ضرورت پڑ گئی ہے تو اس کا خرچ کرنا تو جائز ہے، یہ ناجائز اور گناہ نہیں ہے. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ عام طور پر اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے ہاں جو ہے وہ صدقہ باکس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جس میں گھر والے بھی ڈالتے ہیں اور دوسرے بھی ڈالتے ہیں. اگر اپنی رقم ہے تو ذاتی رقم ہے تو اس کا استعمال میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر صدقہ باکس میں دوسرے لوگوں نے بھی رقم ڈالی ہے اب اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اور چونکہ وہ مکس ہو گئی ہے، پتہ بھی نہیں ہے کہ کون سا نوٹ ان کا ہے کون سا ان کا ہے، تو اب اگر وہ استعمال کریں گے تو پھر اس صورت میں تاوان والی صورت بھی بنے گی. اصغر علی بھائی ہیں، ان کا سوال آیا کہ کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ فون پر نکاح نہیں ہو سکتا. اصل میں ایک فون میں یہ ہے کہ جہاں پہ نکاح ہو رہا ہے وہاں پہ گواہوں کا حاضر ہونا ضروری ہے. تو اب ایک اگر فرض کیا کہ آدمی کسی دوسری جگہ پر بیٹھا ہے، دوسرا دوسری جگہ پر بیٹھا ہے، تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. تو اس کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ یا تو جو ہے وہ دولہا کسی کو گواہ بنا دے، یعنی وکیل بنا دے اپنا کہ اب میرا آپ نکاح فلاں سے کروا دیں، یا دلہن کسی کو وکیل بنا دے اور وہ دولہا کے پاس جا کر 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح کر لیں، تو اس صورت میں نکاح ہو جائے گا. لیکن اگر دولہا جو ہے وہ کسی دوسرے شہر میں ہے، دلہن کسی دوسرے شہر میں ہے اور فون پر ایجاب و قبول کرتے ہیں اور 2 گواہ بھلے کسی بھی جگہ موجود ہیں تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا. صحیح. عزیز خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ انسٹالمنٹ پر کوئی چیز خریدنا سود ہے کیا؟ دیکھیں، انسٹالمنٹ پہ کوئی چیز خریدنا سود تو نہیں ہے، انسٹالمنٹ پہ چیز خریدنا بھی جائز ہوتا ہے بعض صورتوں میں، لیکن ہمارے معاشرے میں انسٹالمنٹ پہ جو خریداری کی صورتیں ہیں ان میں بعض ناجائز شرطیں شامل ہوتی ہیں، جیسے انشورنس کی شرط، اگر وقت پر قسط ادا نہ کی تو پلنٹی کی شرط. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے یہ جو پورا معاملہ ہوتا ہے انسٹالمنٹ والا یہ ناجائز ہو جاتا ہے کہ جب کسی عقد بیع میں یعنی خرید و فروخت کے معاملے میں ناجائز شرط آ جائے تو اس ناجائز شرط کی وجہ سے وہ خرید و فروخت کا معاملہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے. تو ہر جگہ اگرچہ سود والا عنصر نہیں ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہاں اب معاملے میں ناجائز صورتیں آ گئی ہیں تو ان ناجائز صورتوں کی وجہ سے پورا عقد ہی ناجائز ہو جاتا ہے، یعنی بیع فاسد ہو جاتی ہے جس کا توڑنا دونوں فریقین دونوں کے اوپر لازم ہوتا ہے. فلزا شاہ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا فرض روزے کے جن کے بدلے 60 صدقہ فطر اگر چھوڑ دیا ہے تو 60 صدقہ فطر دینے پڑتے ہیں، کیا وکیل کے ذریعے بھی اس کی ادائیگی کی جا سکتی ہے؟ سوال واضح نہیں ہے. دیکھیے، فرض روزہ اگر چھوڑا ہے تو فرض روزے کی جو ہے وہ قضا ہے، یعنی اگر بیماری کی وجہ سے چھوٹا ہے، سفر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو قرآن پاک میں یہ حکم یہ ہے کہ جب بیمار صحیح ہو جائے یا جب جو ہے وہ سفر سے جو ہے وہ مقیم ہو جائے، مسافر سے مقیم ہو جائے، تو اس صورتوں میں ان روزوں کی اس کے اوپر قضا لازم ہے.
بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے فرض روزے نہیں رکھے ہیں تو اب اس کا فدیہ دے دیں. تو فدیہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا ہے. فدیہ صرف اس شخص کے لیے ہوتا ہے کہ جو اپنے عمر کی اس سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ اب بڑھاپے کی وجہ سے اس کے اوپر ایسی کمزوری چھا گئی ہے کہ نہ وہ اب روزہ رکھ سکتا ہے نہ آئندہ اس کے روزے رکھنے کا کوئی چانس ہے. تو ایسے شخص کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ روزوں کے بدلے میں فدیہ دے دے. تو فدیہ ہر کسی کے لیے نہیں ہوتا، صرف اس بوڑھے کے لیے ہے. اس کو شیخ فانی کہتے ہیں کہ جو نہ اب رکھ سکتا ہے نہ پھر کبھی رکھ سکتا ہے، تو وہ فدیہ ادا کرے گا. صحیح. محمد سلیم بھائی ہیں، کئی بار سوال کر چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کس پر واجب ہوتی ہے، رہنمائی فرما دیں کب واجب ہوتی ہے. دیکھیں زکوٰۃ کے وجوب کی تو کئی صورتیں ہیں. اگر یعنی جو صاحب نصاب ہوتا ہے اور نصاب کے اوپر سال گزر جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. پھر صاحب نصاب ہونے کی پوری تفصیل ہے. تو ان کو خاص جو صورت ہے جس کے بارے میں ان کو جو ہے وہ اپنے ذہن میں کنفیوژن ہے، وہ اس بارے میں پوچھ لیں کہ اتنا مال ہے، اتنی صورت ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں. تو یہ آسان ہوگا. ورنہ اگر زکوٰۃ کس کے اوپر ہوتی ہے تو پھر یہ ایک پوری تفصیل ہے. یا پھر یہ ہے کہ بہار شریعت سے جو ہے وہ زکوٰۃ کے اس کا وہ کر لیں، مطالعہ کر لیں. مکتبۃ المدینہ پر جو ہے وہ زکوٰۃ کس کے اوپر لازم ہے، کس کو دی جائے، ایک پمفلیٹ ملتا ہے، اس کو لے کر پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس میں آسانی ہو جائے گی. صحیح. اسلامی بہن کا سوال ہمیں موصول ہوا تھا، پوچھ رہی تھی کہ کیا گورا ہونے کے لیے انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ دیکھیں شرعاً تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں کے جو سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اس کا جو ہے وہ ڈاکٹروں سے مشورہ کر لیا جائے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کتنا ہے اور اس کا فائدہ کتنا ہے. ویسے یہ آج کل چل رہا ہے تو ڈاکٹر ہی صحیح. غلام مصطفیٰ بھائی ہیں، انہوں نے پوچھا تھا کہ کسی نے منت بولی کہ اگر میرا کام ہو گیا تو میں 2 روزے رکھوں گا، اور کام بھی ہو گیا، لیکن اس کو یاد نہیں کہ میں نے منت بولی تھی یا نہیں، تو اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں سوال ہی میں اصل میں جو ہے وہ تضاد ہے. جب منت مانی تھی اور پھر یاد نہیں کہ کیا مانی تھی یا مانی تھی یا نہیں مانی تھی، تو ماننا نہ ماننا یاد نہیں ہے، اس کے اوپر تو کچھ نہیں بتایا جا سکتا. لیکن شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر منت مانی تھی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں 2 روزے رکھوں گا، تو اس صورت میں کام ہو جانے کے اوپر 2 روزے رکھنا ان کے اوپر لازم ہوگا. صحیح ہے. محمد عرفان بھائی کا سوال ہے، کافی لوگ ہم سے یہ سوالات کرتے ہیں ہمارے پیجز میں آ کے ان باکس میں کہ انگلش میں سلام لکھ سکتے ہیں یا نہیں لکھ سکتے. بہت سارے لوگ لکھتے بھی ہیں، پورا سلام لکھ دیتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بعض لوگ صرف سلام لکھتے ہیں. یہ بہتر یہ ہے کہ اس کو جو اردو فونٹ ہے اس میں لکھا جائے. اگر کوئی اس طرح لکھتا ہے تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. صحیح. رئیس میمن بھائی ہیں، پوچھ آپ سے آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں. اس کی تو میرے میں کوئی پالیسی بھی نہیں ہے. جو دارالفتہ اہل سنت کے ہمارے نمبر ہیں اور ہمارے جو دارالفتہ کا سلسلہ ہے تو اس کے اوپر بھی وہ نمبر چلتے ہیں. تو اگر شرعی مسئلہ معلوم کرنا ہے تو پھر وہ والے نمبر سے لے کر آپ شرعی مسئلہ معلوم کر لیں. صحیح. طلحہ رحمان بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام پر گندم کھانا حرام ہے؟ نہیں، انبیاء علیہ السلام پر گندم کھانا حرام نہیں ہے. اور اگر کوئی خاص بات انہوں نے سنی ہوئی ہے یا کوئی خاص واقعہ پڑا ہوا ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ایسی شریعت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر کچھ کھانا حرام ہو. صحیح. عامر نور بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں یا دکان پر کاٹ سکتے ہیں؟ رات کو ناخن کاٹنے میں یا دکان کے اوپر ناخن کاٹنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اسلامی بہن آئی برو بنوا سکتی ہے؟ یہ پہلے بھی سوال کا جواب ہو چکا ہے کہ اسلامی بہنوں کا آئی برو بنوانا جائز نہیں ہے. صحیح ہے. اسلامی بھائی کا سوال ہے، عبدالصمد پوچھ رہے ہیں کہ میک اپ لگا ہوا ہو چہرے پر اسلامی بہن کے، کیا ان کی نماز ہو جائے گی؟ میک اپ لگے ہوئے ہونے کی حالت میں نماز ہونے میں تو شرعاً کوئی ایسی بات نہیں ہے، نماز بالکل ہو جائے گی. لیاقت محمود بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ملیشیا میں دعوت اسلامی ہے یا نہیں؟
الحمدللہ دعوت اسلامی دنیا کے کئی ممالک میں ہے، یعنی 100 سے بھی زیادہ ممالک میں ہے، اور ملیشیا میں بھی ہیں۔ دعوت عبدالحبیب بھائی کا اسلامی جدول بھی تھا، کافی بڑے جی اجتماعات بھی ہوئے تھے، ہمارا فیضان مدینہ وغیرہ کی بھی۔ عبد الرحمن بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا نعت خوانوں کو پیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، نعت خوانوں کو پیسے دینا، اصل میں نعت خوانی جو ہے وہ طاعت والا کام ہے، یعنی ایک عبادت والا کام ہے، اور یہ وہ کام ہے، طاعت والے بعض کام ایسے ہیں کہ جن کے اوپر متأخرین فقہا نے، یعنی بعد میں آنے والے فقہا نے بعض عبادت والے کاموں کے اوپر اجرت لینا جائز قرار دیا ہے، جیسے جو ہے وہ تدریس کرنا ہے، امامت کرنا ہے، مؤذنی کرنا ہے، اور جن کا استثناء کیا ہے ان کے علاوہ والے کاموں کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ تو نعت خوانی بھی ان کاموں میں سے ہے جو طاعات میں سے ہے، اور اس کے اوپر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی وقت کا اجارہ کرتا ہے اور ایک خاص وقت باندھ لیتا ہے کہ بھئی 2 گھنٹے، یعنی جو نعت پڑھوانا چاہ رہا ہے تو وہ 2 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے اس کو اپنا ملازم کر لے اور اس کے وقت کی اجرت طے کر لے، اور کہ اس وقت میں آپ سے کوئی سا بھی کام لیا جا سکتا ہے۔ اب جب وہ وقت کا اجیر ہو گیا تو اب اس سے اگر نعت بھی پڑھوائی جائے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس وقت کی اجرت لینا جائز ہوگا۔ اگر وقت کا اجارہ نہیں ہے، نعت خوانی کی اجرت لے رہا ہے، اگرچہ طے نہیں کی ہے لیکن پتہ ہے کہ معروف ہے کہ یہ دیا جاتا ہے، تو اس صورت میں نعت خوانی کی اجرت لینا ناجائز اور گناہ ہوگا۔ یامین خان بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ ٹرین میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ٹرین میں جو فرائض اور واجبات ہیں یہ ادا کرنا جائز نہیں ہے، یہ نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے جب ٹرین رک جائے تو اس وقت اس کو ادا کیے جائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھی جائے کہ اگر نماز کا وقت جا رہا ہے اور ٹرین کا اسٹیشن پہ رکنے کا کوئی جو ہے وہ شیڈول نہیں ہے یا نہیں رک رہی ہے، تو اس صورت میں چلتی ٹرین میں فرائض اور واجبات بھی ادا کر لے، لیکن بعد میں اس کا اعادہ کریں۔ صحیح۔ شفاعت حسین ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کی عیادت وغیرہ کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم کی عیادت کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ عاقف رضا ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کو اپنے یہاں جاب پر رکھ سکتے ہیں؟ غیر مسلم کے ہاں جاب کرنا یا اس کو اپنے ہاں رکھنا جائز ہے۔ صحیح۔ فیروز بھائی پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھانے ہیں یا بعد میں بھی رکوع اور کرتے ہوئے ہاتھ اٹھانے پڑتے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت ہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے، بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ صحیح۔ حذیفہ شیخ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا زوال کے وقت قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ زوال کے وقت قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس وقت میں ذکر و تلاوت کیا جائے۔ صحیح۔ ابرار علی بھائی کا سوال ہے کہ پوچھا تھا انہوں نے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان کیا کچھ لکھا ہوا تھا یا صرف مہر نبوت ہی تھی؟ جی، پہلا جو سوال، جو اس سے پہلے والا سوال تھا، یعنی تلاوت کرنا جائز ہے، بہتر یہ ہے کہ ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارے۔ اس میں ذکر تلاوت عرض کر دیا اور تلاوت ہی سے متعلق سوال تھا، ذکر و اذکار میں اپنا وقت گزارے، اگر تلاوت کرتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ جو ابھی آپ نے سوال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان جو ہے وہ مہر نبوت تھی یا کچھ لکھا ہوا تھا، یہ سوال تھا، تو علماء نے فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شانوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا، چھوٹا سا تھا، چنے کے برابر تھا، اور فرمایا کہ اس کے اوپر تل تھے، اگر اس کو غور سے دیکھا جاتا تو وہ محمد جو ہے وہ لکھا ہوا نظر آتا تھا، تو وہ محمد لکھا ہوا تھا، یعنی تلوں کی جو بناوٹ تھی وہ ایسی تھی کہ اس سے محمد پڑھا جاتا تھا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ نیاز شاہ بھائی ہیں، ان کا سوال ہے کہ شادی سے پہلے لڑکا لڑکی سے بات کر سکتا ہے فون پہ یا ویسے؟ شادی سے پہلے جب نکاح نہیں ہوا ہے تو لڑکا اور لڑکی آپس میں غیر محرم ہیں، تو ان کا بلا ضرورت گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، اور ضرورت یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے آپس میں نکاح کرنا ہے تو اس لیے گفتگو کر لیں، یہ کوئی ضرورت
نہیں ہے۔ ضرورت سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کیا کہ لڑکا جو ہے وہ مفتی ہے، اب لڑکی اگر اس سے مسئلہ معلوم کرتی ہے تو اس کا یہ معلوم کرنا جائز ہے، لیکن جس طرح عام معاشرے میں گفتگو پوچھی جاتی ہے کہ ان سے گفتگو کرنا یا ذہنی ہم آہنگی بنانا، تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ صحیح۔ ناصر سعید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں نو مسلم ہوں، کل ڈاکٹر نے نام اور کاسٹ پوچھی تو میں نے وہ اپنا پرانا نام اور کاسٹ بتا دی۔ دیکھیے اس میں نام اور کاسٹ بتانے سے تو جو ہے وہ کچھ نہیں ہوا ہے، لیکن ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اپنا وہ جو برا نام ہے وہ برا نام جو ہے وہ ان کی زبان پر نہیں آنا چاہیے، جو اسلامی نام ہے اس کو ان کو عام کرنا چاہیے۔ صحیح۔ مدثر حسین بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ میں اسکول وین چلاتا ہوں جی، بچوں کو اسکول چھوڑ کر آتا ہوں، لیکن گھر والوں سے ایڈوانس پیمنٹ لیتا ہوں، تو یہ ایڈوانس پیمنٹ لینا جائز ہے؟ دیکھیں یہ اجرت ہے، اور اجرت اگر ایڈوانس لینا طے ہے تو اس صورت میں ایڈوانس بھی لینا جائز ہے، یعنی جو باہمی رضامندی سے طے پایا آجر اور اجیر کے درمیان، اگر یہ طے پایا کہ اجرت ایڈوانس دیں گے تو اس صورت میں ایڈوانس لی جا سکتی ہے، اور عام طور پر وین والے جو ہے یا اس طرح کے دیگر جو شعبہ جاتے ہیں ان میں اجرت ایڈوانس ہی دی جاتی ہے۔ محمد سلیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایسا پلاٹ جو گھر بنوانے کے لیے لیا ہوا ہے، کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ نہیں، ایسے پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ ضروریات میں اپنے شامل ہوگا۔ صحیح۔ پوچھ رہے ہیں شاہد نوید پوچھ رہے ہیں کہ جب حرم شریف میں نماز پڑھ رہے ہوں تو کہاں دیکھیں، نیچے یا حرم کعبۃ اللہ پر؟ نماز پڑھنے کا تو ضابطہ یہی ہے کہ جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی نظر جو ہے وہ سجدہ گاہ کے اوپر ہو، چاہے آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں۔ حرم میں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی نگاہیں ادھر ادھر گھماتے رہیں۔ صحیح۔ آصف علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا کریڈٹ اور ڈیبٹ کارڈ استعمال کر سکتے ہیں؟ کریڈٹ کارڈ ظاہر ہے استعمال اس وقت ہوگا کہ جب پہلے لیں گے، اور کریڈٹ کارڈ کا جو لینا ہے اس میں بھی ناجائز شرطوں کو اور سود والی صورت کو ایگری کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے تو اس کا لینا ہی جائز نہیں ہے۔ جب لینا جائز نہیں ہے تو استعمال کرنا بھی جائز نہیں ہے، یعنی اس اعتبار سے کہ جب استعمال تبھی کرے گا جب لے گا، تو اس کا لینا ہی جائز نہیں ہے۔ باقی جو ڈیبٹ کارڈ ہے وہ جو اکاؤنٹ ہوتا ہے، اکاؤنٹ کے اگینسٹ ہوتا ہے کہ اکاؤنٹ میں جو رقم پڑی ہوئی ہے وہ نکلوانا ہوتا ہے، تو اس میں کوئی ناجائز والی صورت نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال کرنا جائز ہوتا ہے۔ راجہ جی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ قضا روزے رکھ رہے ہیں، کیا اس کے اندر لگاتار رکھنا ضروری ہے؟ جو قضا روزے ہیں ان میں جو گنتی ہے اس کا پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جو تعداد ہے 29 روزے ہوئے، 30 روزے ہوئے، تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ کنٹینیو روزے رکھنا قضا روزوں میں ضروری نہیں ہے۔ کفارے وغیرہ کے بعض صورتوں میں روزے ہیں کہ جن کو کنٹینیو رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ رمضان کے جو قضا روزے ہیں ان کا کنٹینیو رکھنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ فیروز بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں امام کے پیچھے قرات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ امام کی قرات جو ہے وہ مقتدی کی قرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو جب امام قرات کر رہا ہوتا ہے تو امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کفایت کرتی ہے، تو اس لیے مقتدی کا قرات کرنا جائز نہیں ہے۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی والدین حج پر اپنے 18 اور 21 سال کے بچوں کو لے جانا چاہیں تو کیا بچوں کا حج بھی ادا ہو جائے گا؟ 18 سال کا بچہ تو بالغ بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ بھی ہوتا ہے، اور بچہ نہیں بلکہ وہ بالغ جو ہے وہ نوجوان لڑکا ہوتا ہے، تو بالکل اگر وہ حج فرض کی نیت کریں گے تو ان کا حج فرض ادا ہو جائے گا۔ صحیح۔ صادق حسین بھائی ہیں، بول رہے ہیں 15 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہے لیکن اگر قسط پہ لے رہا ہوں تو 16 لاکھ کا پڑ رہا ہے، تو لے سکتے ہیں؟ دیکھیں 15 لاکھ کی چیز 16 لاکھ میں یا 16 لاکھ کی چیز 17 لاکھ میں خریدنا یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے، شرعاً یہ جائز ہے۔ بس اس میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے
کہ معاہدے میں کوئی ناجائز شرط نہیں ہونی چاہیے۔ عظیم سلیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بغیر پیسوں کے جاب نہیں ملتی، تو آپ پیسے دے کے جاب حاصل کر سکتے ہیں؟ پیسے دے کر جاب حاصل کرنا عام آدمی بھی جانتا ہے کہ یہ رشوت ہے، اور رشوت دینا لینا یہ دونوں ناجائز ہیں، تو پیسے دے کر بھی جاب حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ عاقف رضا بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ایک بکرے میں 2 یا 3 کا نام لے کر نفلی صدقہ ادا کر سکتے ہیں؟ نفلی صدقہ سب کی طرف سے ہو سکتا ہے، ایک فرد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، 2 افراد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج والا پہلو نہیں ہے۔ صحیح۔ حمید بھائی ہیں، یہ ناراض بھی ہیں، بول رہے ہیں میرا سوال تو پوچھ ہی نہیں رہے ہیں، آپ پوچھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ملازم امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے؟ گورنمنٹ ملازم اگر امامت کے یعنی امامت کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہیں، امام بننے کے لائق ہے، تو وہ بھی امامت کے فرائض انجام دے سکتا ہے۔ شرعاً تو کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کا ملازم ہے وہ امام نہیں بن سکتا ہے، وہ بھی امام بن سکتا ہے۔ امام بننے کے لیے امامت کی جو شرائط ہیں ان کا پایا جانا ضروری ہے، اگر یہ ان میں بھی پائی جاتی ہیں تو یہ بھی امام بن سکتے ہیں۔ عبد القدیر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ کیا بینک کا سود ناجائز ہے؟ چاہے بینک کا سود ہو یا کسی فرد کا سود ہو، دونوں صورتوں میں یہ ناجائز اور گناہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ ہے قرآن کے حکم کے مطابق۔ تو اس لیے یہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو بینک کا سود ہے یہ ناجائز نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بینک ہمارا پیسہ استعمال کرتا ہے، تو چونکہ وہ ہمارا پیسہ استعمال کرتا ہے تو اس لیے اب جو وہ اس کے اگینسٹ ہمیں دیتا ہے تو ہم اس پرافٹ لیتے ہیں، تو اس کو پرافٹ ہی، بینک بھی پرافٹ ہی بولتا ہے۔ یہ پرافٹ نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی شخص کو قرضہ دیا ہے اور اس شخص نے اس قرضے سے فیکٹری لگائی ہے تو اس فیکٹری میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، تو بینک اس کا جائز استعمال کرے یا ناجائز استعمال کرے یہ اس کا ہیڈیک ہے، اور وہ اس استعمال کے اوپر اس سے پوچھ گچھ ہوگی۔ لیکن جس نے بینک میں رقم جمع کروائی ہے اور اس کو جو پروفٹ ملتا ہے تو یہ پروفٹ سود ہی ہے، اس کو یہ سمجھنا کہ یہ سود نہیں ہے یہ نفع ہے تو ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ کہنا دھوکہ ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالنے والی بات ہے، اور بعض لوگوں کا یہ موقف ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ سود میں اصل میں وہ کہتے ہیں کہ استحصال ہوتا ہے، کہ آپ سے بلا وجہ رقم لی جا رہی ہوتی ہے، یا آپ جس کو قرض دے رہے ہیں کسی نے ضرورت اور حاجت کے لیے لیا ہے اور آپ اس سے جو ہے جب زیادہ پیسے وصول کر رہے ہیں تو یہ اس کا استحصال کر رہے ہیں۔ اور جو بینک والا معاملہ ہے اس میں ان کی لاجک یہ ہوتی ہے کہ چونکہ بینک ایک تجارتی ادارہ ہے، یہ تو اربوں اور خربوں کا مالک ہوتا ہے، تو اس سے اگر لیتے ہیں تو یہ ظلم والی صورت نہیں ہے۔ تو جو شریعت کا ضابطہ ہے اس ضابطے کے مطابق چاہے آپ کسی فقیر کو دیں قرض یا امیر کو دیں، اس کے اوپر جو نفع حاصل کریں گے وہ حاصل ہونے والا نفع سود ہی ہوگا۔ عبد الکریم اللہ محمود شریف ہیں، پوچھ رہے ہیں کیا اونٹنی کا پیشاب حلال ہے؟ اونٹنی کا پیشاب حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ صحیح۔ عاقف ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بینک میں جاب کر سکتے ہیں؟ اصل میں بینک میں جاب کرنے کا دار و مدار اس بات کے اوپر ہوگا کہ آپ نے کام کیا کرنا ہے۔ اگر کام ناجائز ہے تو جاب کرنا بھی ناجائز ہے، اگر بینک میں کوئی ایسا کام ہے کہ جس کا کرنا جائز ہے تو وہاں پہ جاب کرنا بھی جائز ہے، جیسے چوکیدار ہے، پیون ہے، یہ بھی بینک میں جاب کرتے ہیں لیکن یہ سود لیتے دیتے لکھتے نہیں ہیں، تو حالانکہ جاب یہ بھی بینک میں کرتے ہیں لیکن ان کا کرنا اس لیے جائز ہے کہ نہ یہ سود دیتے ہیں، نہ لیتے ہیں، نہ لکھتے ہیں، نہ گواہ بنتے ہیں۔ صحیح۔ تو اگر کوئی ایسی جاب ہے کہ جس میں ناجائز کام نہیں کرنا پڑتا تو وہ جاب کرنا جائز ہوگی۔ یہ جاب کا ایک قاعدہ کلیہ ہے، کسی بھی ادارے میں آپ جاب کرنا چاہتے ہیں تو جو آپ کام کر رہے ہیں وہ کام جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر ناجائز ہے تو جاب بھی ناجائز ہے، اگر کام جائز ہے جاب جائز ہوگی بشرط یہ کہ اجرت حلال پیسے سے دی جائے۔ صحیح۔ کافی سارے اسلام بھی حوصلہ افزائی بھی کر رہے ہیں۔ ملک علی خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ بہت اچھا سلسلہ ہے،
بہت شکریہ، آپ نے میرے سوال کا جواب دیا۔ صادق بھائی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے اچھے جوابات دیے ہیں، سیکھنے کو ملا ہے۔ اسلم بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ الحمدللہ میں نے یہ لائیو سلسلہ دیکھا ہے۔ عاقب بھائی ہیں، آپ کو سلام بھی کہہ رہے ہیں اور دعا کا بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے دعا بھی کریں۔ وعلیکم السلام۔ ایم ڈی قدیر ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ، یہ ایم ڈی لکھتے ہیں، محمد کو شارٹ فارم کر دیتے ہیں۔ اس کی تخفیف کرنا شرعاً درست نہیں ہے، صحیح۔ پورا نام لکھنا چاہیے۔ بالخصوص جو محمد کی تخفیف ہے اس کو علماء نے ناجائز ہی قرار دیا ہے۔ صحیح، تو امید ہے کہ یہ اپنا نام چینج کر لیں گے، فیس بک پہ بآسانی نام چینج ہو جاتا ہے۔ قدیر بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، آپ یہ سلسلہ کرتے رہا کریں۔ تو میں نے بتاؤں کہ ہفتے کے اندر 2 بار، ہر جمعے اور ہر اتوار کو دارالفتہ اہل سنت کے پیج کے اوپر لائیو کیا ہی جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے پیج پہ بھی ہم لائیو کرتے ہی رہتے ہیں دارالفتہ، اور مدنی چینل پہ بھی تقریباً ہفتے میں 4 بار لائیو آتا ہے دارالفتہ اہل سنت، تو آپ ادھر بھی کال ریکارڈ کرا سکتے ہیں، اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ ایک سوال اسلامی بہن کا تھا کہ کیا 10 بیویوں کی کہانی اور جناب عائشہ کی کہانی پڑھ اور پڑھوا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس طرح کی بہت ساری باتیں جو ہے وہ خرافات کے اوپر مشتمل ہیں، جو باتیں منسوب کی جاتی ہیں نیک صالحات کی طرف، تو وہ من گھڑت ہوتی ہیں، تو ان کہانیوں کے پڑھنے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے اور ان کو نہ پڑھا جائے۔ صحیح۔ جاوید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مرد چہرے کے بال نکلوا سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ داڑھی منڈوانا مرد کا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو رخسار کے اوپر، کالوں کے اوپر بال ہوتے ہیں تو اس کا نکلوانا جائز ہے۔ صحیح۔ ابھی میں نے لوگوں کے حوصلہ افزائی والے کمنٹ پڑھے تو مزید آ گئے ہیں کہ ندیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ، راشد بھائی ہیں، نعیم راشد ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جزاک اللہ، اور فیروز خان ہیں، کہہ رہے ہیں کہ گڈ، بہت اچھے۔ کہ اسلامی کہہ رہے ہیں آپ نے میرے سوال کا جواب دیا نہیں، تو آپ دوبارہ سوال کر لیں کہ سوالات بہت تیزی سے آتے ہیں تو اس وجہ سے کئی ایک رہ بھی جاتے ہیں۔ تو ایک اور ایم ڈی داد پیر ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جو گدھی کا دودھ ہوتا ہے کیا اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے؟ آج کل بہت چل رہا ہے یہ سوشل پہ۔ گدھی کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ عبدالرزاق بھائی ہیں، کیا بد عقیدہ سے دینی چندہ لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کسی بھی غیر مسلم بد عقیدہ سے دینی معاملات کے اوپر معاونت نہیں لینی چاہیے، بالخصوص اس صورت میں کہ جب کہ ان کی طرف سے غلبے کا اندیشہ ہو، کہ جب کسی سے عطیات لیے جاتے ہیں تو پھر ان کی طرف سے غلبے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس صورت میں تو ہرگز لینے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی بالکل جو ہے وہ عاجزی، انکساری اور ہماری منتیں سماجتیں کر کے ہمیں دیتا ہے کہ اس میں استعمال کر لیں، تو اس صورت میں اگر لے لیا تو لینا جائز ہوگا۔ صحیح۔ محمد عثمان بھائی ہیں، حالانکہ ان کے سوال کا جواب ہم شروع میں دے چکے ہیں، لیکن کئی بار یہ سوال کر چکے ہیں کہ انعامی بانڈ رکھنا کیسا ہے؟ انعامی بانڈ رکھنا جائز ہے اور اس کے اوپر ملنے والا انعام لینا بھی جائز ہے۔ اسلامی بہن کا سوال تھا کہ مخصوص دنوں میں آیت کریمہ کا ورد کیا جا سکتا ہے؟ قرآن پاک کی آیات مخصوص ایام میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، قرآن پاک کی وہ آیات جو دعا یا کلمات کے اوپر مشتمل ہیں ان کو بنیت دعا، نہ کہ بنیت قرآن، یعنی دعا کی نیت سے پڑھنا جائز ہے، قرآن کی نیت سے پڑھنا ان کو بھی جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ معراج شیخ ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی رکھنا جائز ہے؟ ڈیجیٹل کرنسی پاکستان میں ابھی نئی جو ہے وہ متعارف ہو رہی ہے، تو قانوناً اس کے اوپر پابندی ہے، تو جب قانوناً ہی اس کے اوپر پابندی ہے تو اس کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی قانوناً پابندی ہے تو اس کا استعمال اس اعتبار سے جائز نہیں ہوگا۔ باقی اس کی جو حیثیت ہے یہ ابھی واضح نہیں ہے، جب یہ پوری واضح ہو جائے گی تو پھر اس کی شرعی حیثیت بھی واضح ہو جائے گی۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھ رہی ہیں کہ بالغ بچوں کا نصاب کا مالک ہونا ضروری ہے یا وہ والدین کے پیسوں سے بھی حج کر سکتے ہیں؟ ان کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ دیکھیے، فرض حج
یعنی ایک یہ ہے کہ حج کا فرض ہونا، ایک یہ ہے کہ فرض حج کا ادا ہونا۔ تو فرض حج تو بالغ کے اوپر اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس کے پاس حج کی ادائیگی جتنی بقدر رقم اس کے پاس ہوگی تو پھر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس اتنی رقم نہیں ہے اور کوئی اس کو حج پر بھیج دیتا ہے، والدین ہی بھیج دیتے ہیں، تو اب وہ حج جو ہے فرض حج کی نیت کر لیتا ہے یا مطلقاً حج کی نیت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا۔ خلاصہ یہ ہوا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اپنے پیسوں سے حج کریں گے تو فرض حج ادا ہوگا، اگر کوئی دوسرا کرائے گا تو اس صورت میں نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں ہے۔ وہاں پہنچنا، اور جو وہاں پہ پہنچ گیا اور اس نے جو ہے وہ حج ادا کر لیا ہے، بشرط یہ کہ نفلی حج کی نیت نہ کی ہو، مطلقاً حج کی نیت کی یا فرض کی حج کی نیت کی ہے تو فرض حج ادا ہو جائے گا۔ محمد طاہر اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سلام سر جی، آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ رات کو جاتے ہوئے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے محفل میں جاتے ہوئے سب سے ہاتھ ملانا ضروری ہے یا نہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ملانا چاہیے۔ دیکھیں، ہاتھ ملانا نہ ملانا ضروری ہے نہ ملانا ضروری ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ جب رخصت ہوں تو سلام کر کے رخصت ہوں، اور جب آئیں تو سلام کریں، سب سے ہاتھ ملانا یہ ضروری نہیں ہے۔ صحیح۔ محمد سلیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ 4 تولہ سونا ہے اور کچھ رقم بھی ہے ان کے پاس، زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اگر 4 تولہ سونا ہے، کچھ رقم بھی ہے اور ان کے اوپر قرض وغیرہ نہیں ہے اور نصاب کا سال پورا ہو چکا ہے تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ صحیح ہے۔ سلطان خان ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مزارات پر جانا جائز ہے یا ناجائز، اور تبرکات پر نیاز دلانا، کچھ پکا کر اس پر نیاز دلانا کیسا ہے؟ مزارات پر جانا جائز ہے اور مزارات اولیاء سے فیوز و برکات حاصل کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود جو ہے وہ شہدائے احد کے مزارات پر ان کو منور کرنے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اب اگر مسلمان مزارات اولیاء پر ان کے فیوز و برکات حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس جانے میں جو ہے یہ یعنی کہ شرعاً یہ محبوب عمل ہے، جائز عمل ہے اور فیوز و برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جاوید بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ موبائل سے قرآن کو بے وضو، موبائل میں قرآن ہوتا ہے، ایپ ہوتی ہے، اسے بغیر وضو چھو کر پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اسکرین پر قرآن پاک شو ہو رہا ہے تو بہتر یہ ہے کہ اسکرین پر ہاتھ نہ لگائیں، اور ویسے موبائل کو پکڑنا جائز ہے۔ اگرچہ اسکرین پر شو ہو رہا ہے اور اسکرین پر ہاتھ ٹچ نہیں ہو رہا، موبائل کو پکڑا ہوا ہے، تو اس صورت میں پکڑنا جائز ہے، اور اسکرین کے اوپر اسکرین کو ٹچ کرنا بے وضو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ محمد سلیم بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ بچوں کا عقیقہ فرض ہے کیا؟ اگر ہے تو کتنی عمر میں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، بچوں کا عقیقہ فرض و واجب نہیں ہے، سنت مستحبہ ہے، یعنی اگر کر لیا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کیا تو اس میں گناہ والی بات نہیں ہے۔ صحیح۔ راجہ یاسر ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ زبان ہلائے بغیر ذکر کرنا کیسا ہے؟ زبان ہلائے بغیر بھی ذکر کی صورتیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن جو ذکر و اذکار ہیں ان میں بہتر یہ ہے کہ اتنی آواز سے ذکر و اذکار کیے جائیں کہ اپنے کان سن لیں۔ صحیح۔ اویس رضا بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میرا گلا بیٹھا ہوا ہے جس کی وجہ سے نماز میں قرأت کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو میری نماز کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، قرأت تو کرنی ہے، یعنی اتنی مقدار میں کہ اپنے کان سن لیں، یہ اذکار بھی پڑھنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، تو گلا بیٹھے ہونے کی صورت میں مسئلہ تو امام کو ہونا چاہیے، لیکن جو انفرادی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ بہر صورت نماز پڑھنا تو فرض ہی ہے، نماز تو ادا کی جائے گی۔ صحیح ہے۔ عبد الرحمن اتاری ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہ مسجد میں پانی تھا نہ گھر میں، اور جماعت کا ٹائم تھا، نماز کا ٹائم ہے، تو اب پانی نہیں ہے تو کیا کریں؟ بعض اوقات گھر میں پانی دستیاب نہیں ہوتا لیکن باہر پانی دستیاب ہوتا ہے، تو اب نماز کا اگر وقت جا رہا ہے تو ایسی صورت میں تیمم کر کے نماز کی ادائیگی کر لی جائے،
اور بعد میں اس نماز کا اعادہ کر لیا جائے، اور اگر نماز میں وقت باقی ہے تو پھر ارد گرد سے پانی لے کر جو ہے وہ اپنی حاجت کو پورا کیا جائے، وضو غسل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کی جائے۔ صحیح۔ معراج ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایک قبر میں 2 مردے دفنا سکتے ہیں؟ جان بوجھ کر ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو ایک قبر میں ایک ہی مردے کو دفنانا چاہیے، 2 کو نہیں دفنانا چاہیے۔ صحیح۔ ہارون راشد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ کیا مزارات میں ڈھول باجے بجا سکتے ہیں؟ مزارات ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ ڈھول باجے بجائے جائیں، یہ جو ہے وہ اولیاء اللہ اور اولیاء اللہ کے فیوز و برکات اور تجلیات کی جگہیں ہیں، تو یہاں پہ اس طرح کا لاہ و لعب جائز نہیں ہے۔ ڈھول باجے تو ویسے بھی ناجائز ہیں، نہ مزارات پہ بجانا جائز ہے نہ گھر میں بجانا جائز ہے، اور پھر جو فیوز و برکات کی جگہ ہو وہاں پہ اس طرح کے خرافات کرنے کی بجائے جہاں پہ جو ہے وہ بندے کو دعا کرنی چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، وہاں پہ ڈھول باجے اور اس طرح کے تماشے کرنا تو اور زیادہ ناجائز ہے۔ اب دیکھیے کہ مسجد میں اگر کوئی ڈھول بجانا تو ویسے ہی ناجائز ہے، لیکن کوئی مسجد کے دروازے کے اوپر آ کر بجائے تو یہ اور زیادہ ناجائز ہوگا کہ یہ اس مقام کی بھی توہین ہے ایک طرح کی، تو اس لیے اس طرح کی حرکتیں مزارات اولیاء کے اوپر کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی دوسری جگہ پر کرنا جائز ہے۔ صحیح۔ علی عمران بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ مکہ پاک میں کام کی غرض سے رہنے والوں کے ذمے اگر عمرے کی قضا کی ادائیگی ہو تو کیا وہ مسجد عائشہ سے اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں؟ اب اس میں دیکھیں تفصیل ہے کہ کون سے عمرے کی قضا کی ادائیگی ہے، تو یہ جب تک پورا معاملہ نہیں بیان کریں گے اس وقت تک اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض صورتوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میقات پر جانا ضروری ہوتا ہے۔ صحیح۔ علی اصغر بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم بھائی جان، میں نے پوچھا تھا کہ موبائل پہ نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا ہے، تو میں نے بتاؤں کہ لائیو شروع ہوا تھا اس کے تھوڑی دیر بعد ہی ہم نے یہ سوال کیا تھا، تو یہ دوبارہ یہ لائیو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پیج پر بھی ہوگا، تو یہ سن لیں گے تو انہیں ان کے سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ لیاقت اتاری ہیں پوچھ رہے ہیں کہ ایسا امام جس میں امامت کی شرائط نہ پائی جاتی ہوں تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوتا ہے۔ صحیح۔ اب امامت کی شرائط نہ ہونے کے جو ہے وہ کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، صحیح۔ جیسے فرد کا بد مذہب ہے، اگر بد مذہب ایسا ہے کہ جس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ چکی ہے تو وہاں تو اصلا نماز ہوگی ہی نہیں، اور اگر کوئی فسق والی صورتیں ہیں، یعنی کہ جیسے داڑھی مڈاتا ہے یا داڑھی ایک مٹھی سے کم ہے، یا جو ہے وہ علل اعلان جو ہے وہ دیگر گناہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، تو ایسی صورت میں یہ فسق والی صورت ہو جائے گی، اور فسق والی صورت میں ایسے فاسق کو امام بنانا گناہ، اس کے پیچھے نماز جان بوجھ کر پڑھنا گناہ ہے، اور اگر پڑھ لی تو ایسی نماز واجب الادا ہوگی۔ اور جیسے امامت کی شرائط میں یہ بھی ہے کہ قرات کا درست ہونا، اب قرات اگر ایسی ہے کہ جس سے اس کی اپنی نماز ہی نہیں ہوتی تو اس کی بھی نہیں ہوگی، تو اس میں یعنی یہ تفصیل ہے، اس کا مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ صحیح، شرائط پایا جانا ضروری ہے۔ رئیس میمن بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ لائیو انشورنس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے۔ صحیح۔ رضا چشتی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو کیا کیا جائے؟ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز تو اس کی چلی گئی ہے، دوبارہ وضو کر کے اثر نو نماز ادا کرے۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ کیا کارٹون اور غیر جاندار کی تصویر بنا سکتے ہیں؟ کارٹون ہمارے ہاں جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی ایسے ہوتے ہیں جو انسانی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی بچے کا کارٹون، بچی کا کارٹون، تو یہ تو بنانا جائز نہیں ہے۔ اور جو غیر جاندار ہیں جیسے درخت ہے اور پھول ہیں، عمارت ہے، تو اس کے بنانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ صحیح۔ عبدالصمد بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ میں مارکیٹ میں کام کرتا ہوں، کیا صرف فرض نماز پڑھ کے دوبارہ دکان پہ آ جائیں یا پوری نماز پڑھنی ہوگی؟ پوری نماز پڑھنی چاہیے، بلکہ سنت مؤکدہ کا جو ہے وہ مسلسل ترک یہ گناہ ہے، اسی طرح واجبات کا ترک بھی گناہ ہے، تو واجبات اور سنت مؤکدہ
ضرور ادا کریں اور پھر جو ہے وہ دکان پر آئیں۔ ہاں اگر نوافل چھوڑ دیتے ہیں صحیح تو نوافل چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ صحیح۔ حافظ محمد اعجاز کوٹ بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ نماز میں امام کا ربنا لک الحمد پڑھنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ جو تسبیحات ہیں یہ تسبیحات جو ہے وہ سنت کے درجے میں ہیں، اگر نہیں بھی پڑھتا ہے تو نماز مکروہ تنزیہ ہوگی۔ صحیح۔ امجد یاسین بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے بلی پالی ہوئی ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے اور سو بھی جاتی ہے ہمارے ہی بستروں پر، کیا ہم صبح اٹھیں اور انہی کپڑوں میں نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں؟ کہ بلی کے کپڑوں پر لگنے سے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، بشرط یہ کہ بلی کے جسم پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ تو اگر جو ہے وہ کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی کپڑوں کے اوپر تو ایسی صورت میں تو نماز پڑھنا جائز ہوگا، لیکن بلی کو ساتھ سلانے میں جو ہے وہ بندے کو احتیاط کرنی چاہیے کہ جانور ہے اور وہ جانور کو کوئی شعور نہیں ہے کہ وہ انسان کے ساتھ سو رہا ہے یا بسترے پر سو رہا ہے، تو ایسی رسک والی صورت اختیار کرنا کہ جس میں کپڑوں کے نجس اور ناپاک ہونے کا اندیشہ ہو تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے۔ صحیح۔ اصغر علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ دانتوں میں کھانے کے ذرات وغیرہ ہوں تو کیا اس صورت میں غسل ہو جائے گا؟ دیکھیں غسل کرنے میں اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ کلی جو ہے وہ غسل کے فرائض میں سے ایک فرض ہے، اور کلی کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے کلی کی جائے کہ دانتوں کے درمیان جو خلا ہے یہاں سے بھی پانی گزر جائے، اور اگر کوئی ذرات پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو بھی نکالنا چاہیے۔ عام طور پر جو لوگ کلی کرتے ہیں کہ پانی لیا اور منہ میں اور فوراً پھینک دیا، تو اس طرح کی کلی سے جو ہے وہ عام طور پر جو فرض غسل ہے وہ ادا نہیں ہوتا۔ اچھی طریقے سے جو ذرات چھڑائے جا سکتے ہیں ان کا چھڑانا ضروری ہے۔ فیروز خان ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھے بغیر تہجد کی نماز، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے وہ عام طور پر عشاء کا ہی وقت ہوتا ہے، کیونکہ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کے سنتوں اور فرضوں کے علاوہ کچھ اور پڑھنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا جب تہجد کے لیے اٹھا ہے تو پہلے عشاء کی نماز ہی ادا کر لے، تو عشاء کی نماز کا قضا کرنا یہ گناہ ہے۔ لیکن بہرحال اگر نوافل ادا کرتا ہے تو نوافل تو ہو جائیں گے، لیکن تہجد ادا کرنے والے کے اوپر ضروری ہے کہ اس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے تو وہ تہجد نہ پڑھے بلکہ اس سے پہلے اپنی عشاء کی نماز ادا کرے۔ اور یہ بھی روایتوں میں آیا ہے کہ جس کے جو فرض میں کوتاہی کرتا ہے، فرض ادا نہیں کرتا، تو اس کے نوافل معلق رہتے ہیں، اس کا نفلی کام معلق رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ایک شخص عشاء کی نماز پڑھی نہیں ہے اور تہجد کے لیے کھڑا ہو گیا، تو گویا کہ فرض اپنی گردن کے اوپر باقی ہے اور یہ نفلی کاموں میں لگا ہوا ہے، تو تہجد پڑھنے کے بجائے یہ شخص فرض نماز ہی ادا کرے۔ صحیح۔ حامد علی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ میری عمر 41 سال ہے اور میں درس نظامی کرنا چاہتا ہوں، کیا کر سکتا ہوں؟ کر سکنے میں تو کوئی عمر کی قید نہیں ہے، اور 41 سال کی عمر سے زیادہ بھی لوگ درس نظامی کر رہے ہیں اور کر جاتے ہیں۔ صحیح۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمت دے، حوصلہ دے اور مستقل مزاجی دے اور شوق اور جذبہ دے، تو 50 اور 60 سالہ اور 70 سالہ شخص بھی جو ہے وہ درس نظامی کر سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا، نام سے آئی ڈی بنی ہوئی ہے، ادھر سے سوال آیا کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانے پر کیا حکم ہے؟ جو منفرد ہے یعنی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ وہ سورت فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے، اور امام چونکہ وہ مقتدیوں کا امام ہوتا ہے اور وہ اگر سورت ملائے گا تو یہ مقتدیوں کے اوپر بھاری ہوگا، تو اس لیے امام نہ ملائے۔ صحیح۔ تو یہ وقت گزر نہ جائے تو ان کے لیے یہ ہے کہ یہ فیضان نماز کورس بھی کر لیں۔ ماشاءاللہ۔ سید نعمان اتاری ہیں ساؤتھ کوریا سے، پوچھ رہے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کیسا؟ نماز کی فرضیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ صحیح۔
عنایت خان ہیں کہ پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے علاوہ روزہ رکھیں تو اس کی نیت بتا دیں۔ رمضان کے علاوہ جو روزہ رکھا جا رہا ہے تو عام طور پر تو نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، تو اس کی نیت جیسے عام روزے کی نیت ہوتی ہے تو وہی نیت کریں گے کہ میں جو ہے وہ نفلی روزے کی نیت کرتا ہوں، یا دل میں ارادہ ہے، یعنی دل میں نیت حاضر ہے ذہن میں کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کل کے لیے، تو یہ روزہ ہو جائے گا۔ اگر زبان سے بھی الفاظ ادا کر دے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ پوچھ رہی ہیں کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مان کر بغیر نکاح خواہ اور گواہوں کے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بغیر گواہوں کے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر ایسا نکاح کیا تو ایسا نکاح نہیں ہوگا۔ صحیح۔ ندیم قریشی بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں شافعی کون ہوتے ہیں؟ دیکھیں، شافعی امام شافعی علیہ رحمہ کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں، یعنی جو مجتہدین ہیں، تو مجتہدین میں جو ہے وہ ایک مجتہد جس طرح امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اسی طرح امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل ہیں۔ تو جو امام مالک کے فالورز ہیں انہوں نے جو مسائل قرآن و حدیث سے اخذ کیے ہیں، ان کے اخذ کردہ مسائل کے اوپر جو عمل کرتے ہیں وہ مالکی کہلاتے ہیں۔ جو امام شافعی علیہ رحمہ کے قرآن و حدیث سے اخذ کردہ مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ شافعی کہلاتے ہیں، اور جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اخذ کردہ جو ہے مسائل کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں، وہ حنفی کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ کاشف حمید بھائی کا سوال تھا کہ جاندار کی تصویریں پرنٹ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کہہ رہے تھے، میں نے 4 بار سوال پوچھا ہے، آپ نے جواب ناجائز ہے، جاندار کی تصویر بنانا بھی ناجائز ہے اور پرنٹ کرنا بھی ناجائز ہے۔ صحیح۔ عاصم علی اتاری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام رکوع میں ہے اور بعد میں آنے والے رکوع میں شامل ہو جائیں تو رکعت مل جائے گی یا نہیں؟ اگر امام کو رکوع میں پایا اور شامل ہو گیا رکوع میں تو وہ رکعت اس کو مل جائے گی۔ صحیح۔ تو کئی اسلامی بھائی پوچھ رہے تھے لائیو سلسلہ دوبارہ کب ہوگا، تو میں انہیں بتا دوں کہ 20 تاریخ کو لاہور سے انشاءاللہ ہم لائیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ مولانا انس اتاری مدنی ہوں گے، انشاءاللہ وہ شرعی سوالات کے جوابات دیں گے، اور یہ شام 5:30 بجے دارالفتاء اہل سنت کے فیس بک پیج پر ہوگا، اور 22 اکتوبر 2017 بروز اتوار رات 9 بجے مولانا سعید الرحمان کراچی باب المدینہ سے ہی ہمارے ساتھ لائیو ہوں گے۔ تو سلسلے کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا، 40 منٹ کی نیت تھی، تو کافی سوالات ہوئے ہیں۔ تو جن اسلامی بھائی ایک سے سوالات تھے، اگر یہ لائیو سلسلے کو بھی سنیں گے دوبارہ تو ہو سکتا ہے ان کو اپنا سوال کا جواب مل جائے، تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو آپ لوگ اس پیج کو بھی لائک کریں، اس کی پوسٹیں دوسروں کے ساتھ شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔